یہ دروازہ باہر سے کس نے لاک کیا ہوا ہے؟ کئی دفعہ کوشش کرنے کے بعد محمل کے کانوں میں کامل کے پریشان سی قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، مجھے پتہ ہے دروازہ باہر سے بند ہے، تو پھر اتنی دیر سے مجھے دروازہ توڑتا دیکھ تم بتا نہیں سکتی تھی کیا؟ کامل غورایا، کس نے بند کیا ہے دروازہ؟ وہ اب لب بیچے اس کو نزو کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ جانا نے بند کیا تھا۔ محمل کو اپنی آواز گہری کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ حیرت سے کامل نے محمل کو دیکھا تھا، مگر محمل کا لٹھے کی مانند سفید پڑا چہرہ دیکھ کر وہ مزید کچھ پوچھ نہ سکا، کیونکہ محمل نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ چائے کا پوچھنے آئی تھی، مگر یہاں تو ماجرا کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا کامل کو۔ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں، کامل اس کو تسلی دیتا اب دروازے کو کھولنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے مالک؟ میری تو خیر ہے، مگر محمل کی عزت پہ کوئی حرف نہ آنے دینا میرے خدا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر کامل نے دل میں دعا کی، جبکہ محمل اب آنسو سے رو رہی تھی۔ کامل کے کمرے میں اس کی موجودگی اور پھر تنہائی اس کو مارے دے رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح کامل کے سامنے سے غائب ہو جائے یا اس کمرے میں سے بھاگ جائے، مگر اب یہ خواب ہی لگ رہا تھا اس کو۔ کچھ دیر قبل والے غصے نے اب کمرے میں سکوت اور معنی خیزی سے خاموشی پیدا کر ڈالی تھی۔ کیا کروں یار، یہ تو کسی طور بھی کھلنے کو نہیں ہے، لگتا ہے کسی کو آواز دے کر بلانا پڑے گا، مگر یہ بھی حد سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹ کے محمل کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتا صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کچھ کامل آغا، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے بس۔ وہ ایسے ضدیل لہجے میں گویا ہوئی جیسے سب کچھ کیا دھرا کامل کا ہی تو تھا۔ جانتا ہوں میں بہت اچھی طرح تمہارے خدشات کی کو فکر مت کرو تم، جب تک میں تمہیں آفیشلی اپنے نام نہیں کروا لوں گا تب تک تمہیں چھونے کی جسارت نہیں کروں گا۔ وہ سگریٹ کی مانند خود بھی سلگ اٹھا تھا محمل کے بے اعتباری دیکھ کر، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث محمل اپنے سینے سے تکیہ چپکایا ہوا تھا، جبکہ کامل کے اس طرح بے جھجک کہنے پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ تمہیں مجھ سے فرار چاہیے نا؟ میرا وجود، میرا کمرہ تمہیں کاٹنے کو جو دوڑ رہا ہے بہت۔ کامل نے غصے میں ہاتھ ٹیبل پہ دے مارا۔ محمل اس کے اتنے شدید رد عمل برداشت نہ کر سکی۔ شدید رد عمل پہ وحشت زدہ سی اس کو دیکھا کہ ہاں ہو رہی ہے گھٹن، مجھے آپ کی موجودگی سے دل بند ہو رہا ہے میرا اس کمرے میں، سمجھے اب؟ سمجھ تو میں واقعی بہت سی باتوں کو آج رہا ہوں محمی ڈیئر، آپ اور آپ کی آلودہ سوچ۔ آغا صاحب، انسان خود ہی اپنے آپ کو بلندی پر چڑھاتا ہے اور خود ہی دھڑام سے گرا بھی دیتا ہے، اور آپ آج خود کو میری نظروں سے گرا چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ محمی اتنا ہی بولو جتنا بعد میں برداشت کر سکو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اشتعال آمیز لہجے میں گویا ہوا پچھلے 2 گھنٹے سے وہ پاگلوں کی طرح سر توڑ کوشش کر رہا تھا دروازہ توڑنے کی، تو کبھی کھلنے کی تگ و دو میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ہار کا وہ ابھی سگریٹ کے چاند ہی کش لگا سکا تھا، مگر محمل کی چلتی زبان نے گویا جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام سر انجام دے ڈالا تھا۔ وہ مزید بڑک اٹھا۔ محمل نے شکوہ کے نظر کامل پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ کامل سے شدید محبت کرتی تھی، مگر آج کامل کے جذبات نے اس کو نفرت کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ اب مجھے اس طرح مت گھورو، میں تمہیں شکار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مگر لگتا ہے تم مجھے اپنی انہی ہرنی جیسی قاتل آنکھوں سے گھائل کرنے کا پکا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ محمل کی سوجی آنکھوں میں نمی دیکھ کر یکدم نرم پڑا تھا اور نرمی سے اس کو مخاطب کرنے لگا۔ محمل کا ایک ایک آنسو اس کو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا اختیار ہے آپ کو اپنے نفس پہ اور خود پہ، یہ میں اچھی طرح دیکھ چکی ہوں اور جان بھی چکی ہوں۔ محمل کا لہجہ طنز سے خالی نہ تھا۔ مجھے آج آپ سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہو رہی جتنی میں خود سے آج شدید ترین نفرت محسوس کر رہی ہوں ہان۔ شدید محبت کرنے والوں سے محمل ہم چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر مت پچکارو گڑیا، وہ اس کی ناسمجھی پر ہنستے ہوئے کہتا، اٹھ کے لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، خبردار میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تکیے کو مضبوطی سے پکڑے پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے لڑکھڑاہٹ بڑے لہجے میں بولی۔ کامل کو ایک دفعہ پھر سے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود پا کر محمل کا بچہ کچا اطمینان بھی رخصت ہو گیا تھا۔
وہ آنکھوں میں خوف لیے زہمے لہجے میں گویا ہوئی، وہ کہی مہمی تم نے بھی یار، میں تم سے اس وقت دور نہ رہ سکا تھا جب تم محض 2 گھنٹے کی بھی نہ تھی، تو پھر اب کیسے؟ ناممکن سی بات ہے یہ تو۔ وہ تنزیہ ہنستے ہوئے مہمی کے چہرے پر آئی آوارہ لڑ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بولتی آنکھوں سے دیکھتے اور گہرے لہجے میں کہی بات سن کے سٹپٹا سی گئی۔ کچھ اور بھی بوکھلاہٹ اس پہ طاری ہو چکی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں میں رقم تحریریں پڑھ سکتا ہوں میری گڑیا۔ کامل نے بالکل اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں اسے گویا ہوا۔ کچھ پل بہت ہی خاموشی سے سرک گئے تھے ان دونوں کے درمیان سے۔ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، میری آنکھیں نہیں پڑھ سکتی آپ۔ سنا آپ نے؟ وہ جھٹلا رہی تھی بار بار اس کو، مگر اندر سے اس کا دل چیخ چیخ کے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کامل سچ کہہ رہا ہے اور تم جھوٹی ہو۔ ایک شور سا بڑھا تھا اس کے اندر، غلط، میں تمہیں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں اور یہ محض کھوکھلے دعوے مت سمجھنا میرے۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں سے بری طرح کھانسی محمل کے کان میں سرگوشیاں انداز میں کہتا اس پر جھکا تھا۔ فاصلہ کچھ اور بھی مٹ گیا تھا دونوں کے درمیان سے۔ ہان آپ اپنی حد میں رہیے۔ ابھی تک تو میں نے اپنی حدود نہیں پھیلانگی ہیں، مگر یہ دل بے ایمانی پہ اکسا رہا ہے مجھے محمل۔ کامل کی آنکھوں سے شرارت واضح ظاہر تھی۔ وہ اب محمل کو تنگ کرنے پر آمادہ تھا، یا شاید اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے صحیح ٹینشن فری کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج محمل کا یہ مرنے مارنے والا انداز پہلی دفعہ دیکھ کر اس کو مزید تپانے پہ آمادہ ہوا۔ آج ہی تو اس پہ یہ اشکار ہوا تھا کہ اس کی منی سی مہمی کتنی بڑی ہو چکی ہے، اور وہ ابھی مزید کوئی شرارت پہ مائل ہوتا جا۔ محمل نے بہت پھرتی سے اس کا ہثار توڑا اور وہاں سے جانے کو تھی، مگر اس افاد میں بوکھلاہٹ اور جلد بازی کی وجہ سے اس کا پیر مڑا تھا اور وہ کرسی کا سہارا لے کر کرسی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا مہمی؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ وہ آنکھوں میں سراسہمگی لیے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ پھیرتے عجیب و غریب سے شخص کو دیکھا اس سے گویا ہوئی تھی۔ وفا ہرگز کبھی کسی سے خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہ تھی، مگر ڈرائیور کی زبانی صلاح کے غیر کے بارے میں سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مزید بوکھلاہٹ نے انگیرا بجا۔ تیزی سے پھیلتا اندھیرا تھا اور ڈرائیور بھی ابھی تک نہ پہنچا تھا۔ واپس آنے والے اجنبی نے اشارے سے وفا کو شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ اس شخص کو اشراق کرتا دیکھ وفا نے بہت تیزی سے اپنے چہرے کو چادر کے اندر چھپایا تھا۔ صحیح معنیوں میں اس وقت وہ خوفزدہ تھی، دل اندر سے بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ انجان علاقہ، سنسان سڑک اور پھر نقاب میں چہرہ چھپایا وہ شخص۔ وفا کے دماغ میں ہدے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہے میری گاڑی تک آنے کی؟ اس نے خود میں ہمت پیدا کر کے آہر کو ہلکا سا شیشہ کھولا گاڑی کا اور دوڑنے کے انداز میں گویا ہوئی، یہ علاقہ سمجھ لو کہ میرا ہے۔ مقابل نے بڑے اطمینان سے وفا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتایا، واٹ دا ہیل، یہ علاقہ کسی کا بھی ہو، میں تو اس وقت اپنے اللہ کی زمین پہ موجود ہوں۔ وفا کا اب جا کے کچھ اعتماد بحال ہوا اور وہ اپنی ٹون میں واپس آ کر مقابل پر گڑائی تھی۔ محترمہ، شاید تم نے وقت نہیں دیکھا، شام ڈال چکی ہے، تم مجھے بتاؤ تمہاری منزل کہاں ہے؟ وہ اب وفا کو رات ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ سردی سے وہ خود بھی مردانہ براؤن رنگ کی شال اوڑھنے کے باوجود ٹھٹر رہا تھا، مگر وہ وفا کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنے پہ بھی آمادہ نہ تھا، یا شاید اس کا ضمیر اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ او مسٹر ایکس وائی زیڈ، اپنا راستہ ناپو، نہیں تو میں تمہیں تمہاری منزل کا پتہ بتا کر 9211 کر دوں گی۔ لگتا ہے تم یہاں نئی آئی ہو، اس لیے تمہیں یہاں کا علم نہیں ہے کہ تم اس وقت کس قدر خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ وہ اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اویو، مجھے سب پتہ ہے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھے، اور تم ہو کون؟ میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ علاقہ میرا ہے اور میرا نام شاہ زمان ہے۔ تم مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں تمہیں بحفاظت وہاں تک پہنچا دوں جہاں تمہیں جانا ہے، اس طرح تو میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زمان کا لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ آج شکار کے لیے نکلا تھا، مگر راستے میں سنسان سڑک پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کے وہ رکا تھا۔ اندر بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھ وہ تھم گیا تھا۔ یکدم ہی اس نے شکار پہ جانے کا ارادہ ترک کر ڈالا تھا۔ بس بہت ہوا تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے ہام میں فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔
بہت دیکھیں تم جیسے مجھ پر تم اپنا یہ روب ڈالنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ گئے؟ وہ شال میں چھپی چمکیلی آنکھوں میں بے خوفی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہتی، ہینڈ بیگ میں سے موبائل نکال کر اپنے بابا جانی کو کال ملانے لگی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ کال ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میری ہمت اور جرأت کو پرکھنے کی کبھی کوشش مت کرنا، میں بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ چکا ہوں، تم تو پھر میرے لیے بے زر رسی آندھی ہو۔ اور ہاں، جس پتھریلے سرد علاقے میں اس وقت تم موجود ہو، یہاں سے کئی میل دور تک بھی موبائل کے سگنل نہیں آتے۔ وہ حد درجہ تیکھے لہجے میں کہتا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا، اور پھر چند ہی منٹ میں اس نے کمال مہارت سے وفا کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر لکڑیوں سے آگ جلائی تھی۔ چونکہ وہ شکار کے لیے نکلا تھا، اس لیے خوردنوش کی اشیاء سے لے کر اس کی جیب میں ہر ایک ضرورت کی چیز موجود تھی، تو گویا یہ سرپھرا، یہ ننجا ٹرٹل میری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اف میرے خدا، جلدی سے ڈرائیور بابا کو واپس بھیج دے تاکہ میں اس مصیبت سے تو باہر نکل سکوں۔ رات کے 7 بج چکے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا بابا کو جیسے آدھی رات ہو گئی ہو، مگر نہ جانے کچھ تو ایسا تھا جو شاہ زمان کی موجودگی کے باعث اس کو کسی بھی خوف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا اطمینان اور تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک وہ تھا جو اس کا کچھ بھی نہ ہو کہ محض صرف اس کی اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی آسمان تلے سرد پتھریلی زمین پر بیٹھا تھا۔ وفا کو اب اپنے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہونے لگے تھے، بھوک سے اب دوہری ہو رہی تھی۔ کھٹک سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بہت کو اچھے سے شال میں ڈانپ کے چلتی شاہ زمان سے قدرے فاصلے قائم کرتی جلتی ہوئی لکڑیوں کے سامنے جا بیٹھی، اور پھر بہت دھیمے سے گویا ہوئی، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ یہ وفا کی شان کے خلاف تھا، مگر اس وقت اس کو لگا شاید شاہ زمان کے پاس کچھ ہو کھانے کے لیے جیب میں۔ یہ لو، شاہ زمان نے بغیر کچھ کہے جیب میں سے ایک لنچ باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ انداز نباتالہ سا تھا۔ بہت شکریہ، میں یہ احسان آپ کا لوٹا دوں گی، جلد ہی مجھے اپنا پتہ دے دیجیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میرا احسان اتارنا چاہتی ہو تو آگے سے محتاط رہنا، بعض اوقات ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمیں بہت بڑے نقصان سے آشنا کروا دیتی ہے، شاہ زمان نے بہت گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر وفا نے لاپرواہی سے کھانا کھاتے ہوئے شانے جھٹکے۔ آپ پیدائشی اتنے خڑوس ہیں یا یہ کوالٹی آپ نے ریسنٹلی کہیں سے پرچیز کی ہے؟ وفا کھانے سے بھرپور انصاف کرنے کے بعد اب مکمل طور پر شاہ زمان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اپنا چہرہ اچھی طرح سے ڈھانپو فوری۔ وہ سامنے سے آتے 2 منزلوں کو وفا کو حباست سے تکتے دیکھ برہمی سے ٹوک گیا، اور پھر خاص اپنی بروہی زبان کا استعمال کرتے ہوئے منزلوں کو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ آپ نے ابھی کیا کہا ہے؟ ان لوگوں سے عجیب و غریب زبان میں وہ حیرت سے گویا ہوئی، کیونکہ شاہ زمان کے عجیب کراہت انداز میں کچھ کہنے کے بعد وہ لوگ بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ کہا ہے کہ میرے پاس ایک سربھری لڑکی بیٹھی ہے جو کل سے بالکل پیدل ہے، بس، یا اور کچھ؟ وہ اب مکمل وفا کو اپنے نزدوں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ آپ ابھی وفا کو جانتے ہی کہاں ہے؟ مجھے سربھری کہنے کے بجائے اب آپ اپنا انٹرویو دے دیں۔ وہ اب شاہ زمان کی موجودگی میں کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وفا کی بات کو اگنور کرتا سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں یہاں اپنے تھیسس کے کام سے آئی ہوں۔ تھیسس کے کام سے؟ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تعجب سے اس کو گردن موڑ کے دیکھ رہا تھا، بڑی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا تھا، اس لیے یہاں پہ موجود مزار اور پیر فقیروں کے کچے چٹھے کھولنے کے لیے آئی ہوں، اسی پہ ورکنگ کرنا ہے۔ آگ سے مت کھیلو، اور بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ وہ چونکا تھا۔ وفا خود کو جانتے بوجھتے کنویں میں دھکیلنے کو تیار تھی۔ ناممکن، میں پوری گارڈ سے ورکنگ مکمل کر کے نکلی ہوں، اور میرا پہلا ٹارگٹ ہی جہاں کا مشہور مزار ہے، جہاں کے پیر صاحب کے پڑے ہوئے لڈو بڑے بڑے معجزات دکھاتے ہیں۔ وہ ابھی شروع ہی ہوئی جب جاڑیوں میں سے ڈرائیور کو ہاتھ میں 2.5 لیٹر کی بوتلوں میں پٹرول تھاما دیکھ وہ خوشی سے کھل اٹھی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے بابا، آپ آ گئے۔ میرا تو ٹھنڈ نے صحیح معنوں میں
برکس نکال دیا ہے تو وہ چہکتی ہوئی ڈرائیور سے بولی اور کھڑ سے گاڑی میں جا کر بیٹھنے کو تھی جب شاہزمان کا ہاتھ بڑا تھا اور وفا کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں جگڑ چکا تھا۔ واپس لوٹ جاؤ اور کسی اور ٹاپک میں اپنا تھیسس مکمل کر لو۔ شاہزمان کا لہجہ سخت ہوا یا پھر شاید وفا کو ہی محسوس ہوا، مگر وفا اس کی جرأت پہ تلملا اٹھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ ڈالا۔ کچھ دیر قبل والی ہلکی پھلکی دوستی اب دوبارہ سے تلخی میں بدل چکی تھی۔ شاہزمان صاحب اپنے اوقات مت بھولنا، آئندہ تم سے کچھ دیر نرمی سے کیا بات کر لی، تم تو فری ہو گئے۔ وفا کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں چھوا اور تم نے مجھے ہاتھ لگایا، مجھے ٹچ کیا۔ وہ ڈرائیور کا لحاظ کیے بغیر بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ چڑھ دوڑی، جبکہ اس کے انتظار میں کھڑا ڈرائیور ہونکو کی طرح کبھی وفا کو تو کبھی ان آنکھوں پتھریلے تاثرات لیے شاہزمان کو دیکھ رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں میری ضرورت پڑنے والی ہے، اور ہاں، اس تھپڑ کا حساب تمہیں سود سمیت اتارنا ہوگا۔ اس کے بعد شاہزمان رکا نہیں تھا۔ اپنی شال کو گھما کر شانے پہ ڈالتا وہ پلٹ کے اپنی جیپ میں ایک ہی جسم میں بڑھ چکا تھا۔ ہوں، بڑا یا کمینہ خبیث انسان، وہ اپنی کلائی کو گرتے ہوئے اس گاڑی کو دھول اڑاتا دیکھتا نفر کرتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اب بھی اس کو ہوش آ جائے تو دوسری ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، تیاری پکڑو، اور ہاں، اب تو یہ اسٹیپ اور ٹھیک سے کرنا، بے شک لڑکی آدموہی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ، اس اسٹیپ کو کرتے ہوئے کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا۔ جی پیر شاہ صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ آنکھوں میں ہوس لیے بڑی سی LED میں چلتی امید اور اس کی بلو فلم دیکھتے ہوئے گویا ہوا جو پیر صاحب شاہ سائن کے کہنے پہ اس نے بڑی پھرتی سے لگائی تھی۔ چلو، اس لڑکی ہوش آ رہا ہے، پلا اس کو کچی شراب اور تم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ پیر صاحب نے باقی کو پوری ٹیم کو آرڈر دیا اور ساتھ ہی اشارہ کر کے کسی کو باہر سے لانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک انتہائی بے ہودہ لباس پہنے مکرو چہرے والی عورت اپنے ساتھ زبردستی روتی بلکتی 13 سالہ بچی کو اندر لے کر آئی۔ مجھے واپس جانا ہے، میری بہن مجھے بلا رہی ہوگی، وہ بچی روتی ہوئی بولی۔ تیری بہن ہی تو تجھے پیر سائیں سے دم درود کروانے کے لیے لائی تھی، اب پیر سائیں ہی تجھ پہ دم درود کر کے میرے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ عورت اس کو پیر کے قدموں میں دھکا دے کر اب کھڑی پیر کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ اس کی بہن کو شک تو نہیں ہوا نا؟ پیر سائیں نے بچی پہ اپنی غلیظ نظریں جماتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں پیر سائیں، میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جنات اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تمہاری بچیوں کی بلائی اسی میں ہے کہ اب تم اس کی انہیں کو حوالے کر دو۔ شاباش، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ شیر دل، جاؤ اس کو تیار کرنے کا سامان لا کر دو۔ پیر نے اپنے کارندے کو حکم صادر کیا۔ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ امید کو برہنہ حالت میں دیکھ وہ اس کے ساتھ ہوتی کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بچی بری طرح چیخی تھی، مگر وہاں اس معصوم ننھی کلی کی سننے والا کون تھا؟ چل آجا، تجھے تیار کروں۔ شیر دل نے ایک ہاتھ سے بے دردی سے اس بچی کے ہاتھ پیچھے مروڑتے ہوئے اور دانتوں سے اس کے کپڑے پھاڑتا چلا گیا، کسی وحشی درندے کی طرح۔ بچی نے بلکتے ہوئے امید کی طرف دیکھا، جس کو اب زنجیروں سے باندھ کر اس کے وجود پہ جا بجا رال ٹپکاتے ہوئے ایک آدمی بدفعلی کر رہا تھا۔ شیر دل نے بچی کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کا ہاتھ گاؤن پہنا کر پیر کے آگے پیش کیا۔ سر جی، مال تیار ہے۔